السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کی میزبان ملیہ ہاشمی. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. ناظرین، سب سے پہلے تو آپ سب کی پذیرائی کا، آپ کی محبتوں کا، دعاؤں کا اور انکنڈیشنل سپورٹ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے. ویسے تو ماشاءاللہ آپ تقریباً ہر پروگرام میں ہی اپنی سپورٹ ایکسٹینڈ کرتے ہیں جو میرا سیر و خون بڑھا دیتی ہے. لیکن کل کے پروگرام میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میں کیسے آصف علی زرداری صاحب اور بلاول زرداری صاحب سے جب ملی، تو اس ملاقات میں میری کیا اسیسمنٹ تھی ان کے بارے میں اور وہ کتنی درست ثابت ہوئی اوور دا ٹائم. ہم نے دیکھا کہ کیسے زرداری صاحب کا بھی اوور آل اگر آپ پولیٹیکل کیریکٹر دیکھیں تو جتنے وہ ونڈکٹیو ہیں، جس طرح سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جاتی ہے، وہ بالکل ان کی پرسنالٹی کے عین مطابق ہے. یعنی جو اسکرین پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں زرداری صاحب اور جو اصل میں ہیں ان میں کم ہی فرق ہے. اور بلاول کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بالکل اسکرپٹ کے مطابق چلتے ہیں. مجھے ڈر ہے کہ جس طرح ایک انڈین مووی تھی 3 ایڈیٹس، اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سین ہوتا ہے جس میں اسکرپٹ بدل دیا جاتا ہے اور وہ کالج کا جو پورے کا پورا ماحول ہے وہ کتنا مذاق اڑنے میں بدل جاتا ہے کہ کہاں پرنسپل کو ٹریبیوٹ پیش کرنا ہوتا ہے اور کہاں اس لڑکے کی اسپیچ میں کچھ تبدیلی کر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے کچھ اتنے غلط الفاظ وہ بول جاتا ہے. کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسکرپٹ میں کیا لکھا ہے. کچھ ایسا ہی حال ہمارے بلاول صاحب کا بھی ہے کہ وہ اپنے اسکرپٹ سے اکثر ناواقف ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ایک روبوٹ کی طرح وہ جس طرح ان کو پروگرام کیا جاتا ہے وہ چلتے رہتے ہیں. ناظرین، آج اپوزیشن جماعتوں نے بہت زبردست 35 لطیفے سنائے حکومت کو، اور جو نیب کو پہلے ختم کرنے کی بات کی جا رہی تھی جس پر اوبویسلی حکومت کا بڑا اسٹرانگ ریئیکشن آیا، باوجود اس کے کہ حکومت کے اپنے اندر بھی چند لوگ بیٹھے ہیں جو نہیں چاہتے کہ نیب بند ہو، کیونکہ وہ خود بھی نیب سے خائف ہیں. وہ جانتے ہیں کہ آج حکومت میں ہیں تو شاید ہم پر اتنی جلدی ہاتھ نہ پڑے نیب کا جتنا الٹیمیٹلی تو پڑنا ہی ہے. ایونچولی تو ہم جس طرح آج نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے لوگوں پر زیادہ تیزی سے ان کے کیسز پہ کام ہو رہا ہے، اتنی ہی تیزی سے پی ٹی آئی کے بھی جو لوگ ان کاموں میں ملوث رہے پچھلے سالوں میں جب وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں تھے، یا حکومت کے ان 2 سالوں میں جنہوں نے جو گڑبڑیں کی، تو وہ جانتے ہیں کہ ہم ایک بار حکومت سے گئے تو پھر ہماری شامت آ جائے گی. لہٰذا وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ نیب کو ختم کر دیا جائے، جب یہ نہ بن سکا، اس مطالبے کا کچھ نہ بنا، تو انہوں نے 35 تجاویز ناظرین پیش کی ہیں. ان پر بھی بات کریں گے. اس میں سے چند چیدہ تجاویز پر ہم ان کو ڈسکس کریں گے. اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ان تجاویز کو سننے کی دیر تھی کہ غصے میں لال پیلے ہو گئے، اور وہ پہلے سے اب زیادہ ڈٹرمنڈ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس سے تو بہتر ہے کہ پھر میں وزیر اعظم بنتا ہی نہ، کہ اگر یہ کچھ کرنا ہے اور اگر اس قسم کے کمپرومائزز ہمیں کرنے پڑیں تو پھر حکومت میں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر میری 22, 23, 24 سال کی جو اسٹرگل ہے اس کا پوائنٹ کیا ہے؟ ہی میکس ایبسولوٹ سینس، مطلب ہی میکس پرفیکٹ سینس. صحیح بات کر رہے ہیں وہ. اچھا جی، تو ناظرین آپ کو بغیر کسی تاخیر کے کچھ لطیفے سناتی ہوں، اور اس کے بعد کل کے اینڈ میں آپ کو جو کل کے پروگرام میں کافی لوگوں کا مجھ سے سوال تھا کہ پھر آپ نے عمران خان صاحب کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی اٹینڈ کی یا نہیں کی، اس کا تو آپ نے بتایا نہیں، تو وہ میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گی. لیکن اس سے پہلے ذرا اپوزیشن کے لطیفے سنتے ہیں کہ انہوں نے جو 35 تجاویز دی ہیں، یہ تجاویز سے زیادہ لطیفے ہیں. لطیفہ نمبر 1، 1999 سے لے کر یہ جتنے بھی کیسز ہیں جس میں یہ سارے پینما شنما سارے مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں اس وقت، ان کا یہ دل ہے، یہ سر محل وغیرہ سب کچھ، اس سب کو بند کر دیا جائے. پہلا مطالبہ کہ نیب کے دائرہ اختیار میں پچھلے 5 سال سے جو پیچھے کیسز ہیں ان کو بند کر دیں. یعنی نیب صرف 5 سال کے کیسز کو پکڑے، یعنی 2020 ہے تو 2015 تک کے کیسز پر نیب ہاتھ ڈال سکتے ہیں، اور 2015 سے پیچھے کیا ہوا، کس نے کیا چوری کی، غبن کیا، لوٹ مار کی، اس کا کوئی سوال نہیں کر سکتا. کیا بات ہے. اچھا، اور اس سے ہی جڑی ہوئی ہے اگلی تجویز کہ منی لانڈرنگ شانڈرنگ کا اتنا کوئی مسئلہ نہ بنایا جائے. اب منی لانڈرنگ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بلیک منی کو یہ وائٹ کرنے کے جو ان کے پاس 101 طریقے ہیں، اور جس طریقے سے یہ ٹیٹیاں اور یہ سارے گڑبڑیں کرتے رہے اس کانفیڈنس کے ساتھ کہ ہمیں تو کبھی بھی سوال نہیں کیا جائے گا، کچھ جا کے ہم پکڑے جائیں. سو اب وہ منی لانڈرنگ اور یہ جو منی ٹریل کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، اس سے بھی جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور اس میں یہ حکومت کا تعاون چاہتے ہیں. اور بدقسمتی کی بات یہ کہ حکومت کے اپنے اندر بھی چند لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اندر کھاتے اپوزیشن کے اراکین کو یقین دہانی کرائی تھی کہ مسئلے میں آپ بھی ہیں، مسئلے میں ہم بھی ہیں،
اور اس کو ہم مل جل کے ختم کر دیں گے. لیکن عمران خان اور چند ایک نظریاتی لوگ کابینہ میں ایسے ہیں جو کہ اس پر سختی سے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. بالخصوص عمران خان کا یہ مین سٹانس ہے, جس پر آج فواد چودھری صاحب نے بات تو بڑی زبردست کی کہ کابینہ کے وہ ارکان, یعنی بریکٹ میں آپ خود ہی سے ایزیوم کر لیجئے کہ چاہے حکومت میں ہیں یا چاہے اپوزیشن میں ہیں, ان کو ویسے ہی اخلاقی طور پر ہی پارلیمان کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سائڈ پر ہو جانا چاہیے یہ نیب ترامیم کے سارے سلسلے سے, کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں پر نیب کیسز ہیں وہی نیب کے قوانین میں ترامیم کریں. سو ایگزیکٹلی یہ پوائنٹ, اور میں نے پھر آگے فواد کو نیچے جو فواد چودھری صاحب ہیں ان کو یہی لکھا تھا ٹویٹر پر کہ بھائی اگر ان کو اتنا ہی اپنی عزت یا ملک کی عزت یا پارلیمان کے تقدس کا مان ہوتا, کوئی پاس ہوتا, تو یہ چوری کرتے ہی نہ, اور پھر اس چوری کے دفاع میں بودی ترین دلیلیں نہ پیش کرتے. سو یہ عزت کے واسطے اسے دیے جاتے ہیں جس کو کوئی عزت کا پاس ہو. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بات تو درست ہے کہ جن لوگوں پر ایگزیکٹلی نیب کیسز بنے ہوں, اگر وہی نیب کے قوانین میں اور نیب آرڈیننس میں اگر انہوں نے ترمیم کرنی ہے, تو پھر یہ تو اسی طرح ہے کہ جس طرح چور کو جو شخص پکڑ رہا ہے اور جو چور ہے وہ دونوں مل کر فیصلہ کریں کہ چور کو کیسے پکڑنا ہے. اس طرح تو چور تو کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے آپ پکڑ لیں. اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی عجیب سی ان کی وہ تھی ڈیمانڈ تھی جو کہ سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں مذاق خیز ہے, اور وہ یہ کہ 1 ارب روپے یعنی 100 کروڑ روپے سے زیادہ کی جو کرپشن ہے اس پر تو نیب ہاتھ ڈال سکتا ہے, لیکن 1 ارب روپے سے نیچے کی کرپشن نیب کے دائرے اختیار میں نہیں ہونی چاہیے. یعنی نیب 1 ارب روپے سے نیچے کی کرپشن پر سوال نہیں کر سکتا. اب یہ کس قسم کا آپ کا واچ ڈاگ ہوگا کہ جس کو چوری کرنے والے ہی پریسائزلی بتائیں گے کہ بھئی آپ اتنے روپوں کی چوری تک کا حساب لے سکتے ہیں اور اس سے نیچے آپ نہیں لے سکتے. یہ کیا عجیب بات ہے. یہ تو بالکل وہی ہے کہ آپ نیب کے پریسائزلی پر کاٹ رہے ہیں. اس سے تو بہتر ہے کہ آپ واقعی نیب کو بند کر دیں پھر. یعنی اور پھر ایک اور بات ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی اب کانفیڈنس حاصل ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان بھی یہ کہتی ہے کہ نیب اپنا جواز کھو چکا ہے. او بھائی, سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ آپ اس کو بند کر دیں. انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ آپ نیب کو تگڑا کریں, مضبوط کریں, اور نیب کی سرزنش اس بات پر کی تھی کہ یہ جو آپ کچے پکے اور یہ آڑے ٹیڑھے غلط ملت ریفرنسز بنا دیتے ہیں جس میں خامیاں ہوتی ہیں, جس میں غلطیاں ہوتی ہیں, ایک بندہ یقیناً چور ہوگا لیکن وہ آپ کے ریفرنس کی, آپ کے کمزور ریفرنس کی وجہ سے اور آپ کی نالائکی کی وجہ سے آزاد پھر رہا ہوتا ہے. یہ تو پاکستانی عوام بھی کہتی ہے. تو سپریم کورٹ نے ایگزیکٹلی یہ کہا تھا کہ آپ مضبوط ریفرنسز بنایا کریں پراپر ہوم ورک کرنے کے بعد, ایسے ہی نہ ریفرنس بنا دیا کریں, اور نیب زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کام کرے. سو نیب کو یہ جو 120 نئی عدالتیں بنانے کا کہا گیا ہے کہ مزید عدالتیں بنیں, اکاؤنٹیبلٹی کورٹس زیادہ سے زیادہ بنیں اور جلدی 3 ماہ کے اندر فیصلے کیے جائیں, یہ پریسائزلی سپریم کورٹ کا تقاضا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نیب کو ہی بند کر دیں. اور سپریم کورٹ نے کب کہا ہے کہ 1 ارب روپے سے نیچے کی چوری ہو تو نیب اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا؟ یا سپریم کورٹ نے کب کہا ہے کہ آپ 5 سال سے پیچھے نہیں جا سکتے چوری اور کرپشن کا پتہ لگانے کے لیے؟ نہ ہی سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ 1999 کے کیسز بند کریں یا منی لانڈرنگ کا سوال کوئی نہ پوچھے, منی ٹریل کا کوئی سوال نہ پوچھے. یہ سارے آپ کی اپنی دماغ کی اختراع ہے, اور شاید پاکستان کی عوام کو تو اس ساری کھچڑی کا پتہ بھی نہ چلتا, آپ سائن بھی کر کے بیٹھ جاتے. ہیڈ اٹ ناٹ بین فار عمران خان, یہ تو عمران خان حکومت میں, تو اس لیے ہمیں پتہ چلا ہے کہ کسی وزیر اعظم نے غیرت کے ساتھ سٹینڈ لیا اس چیز پر, اور کوئی نہیں ہونے دینا چاہتا اس قسم کی زیادتی پاکستانی عوام کے ساتھ. ورنہ آپ نے تو اسی طرح ساری زندگی ایک دوسرے کو NRO دیے ہیں, ایک دوسرے پر کیسز بناتے تھے اور ایک دوسرے کو معاف کر دیتے تھے. پیسہ کس کا ہوتا تھا؟ نہ آپ کا نہ دوسری پارٹی کا, پیسہ تو پاکستانی عوام کا تھا. اس کے ساتھ ناظرین اینڈ پہ میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ وہ کیا تھا. ایکچولی اس دن ووٹس کی کاؤنٹنگ ہونی تھی, یعنی وہ جو آپ کو اکثر سین نظر آتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ, بہت وائرل ہوتا رہتا ہے اکثر اوقات سین, کہ عمران احمد خان نیازی نے 176 ووٹ لیے ہیں اور وہ وزیر اعظم پاکستان منتخب ہو گئے. یہ وہ دن تھا جس دن یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی. اس دن کی بات ہے کہ میری زرداری صاحب سے جب ملاقات ہوئی تھی, اور اوتھ ٹیکنگ تو اس کے بعد تھی. سو
بڑا وہ دلچسپ. ہاں اچھا, اور آپ کا بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا کہ میں نے کیسے اس کو اٹینڈ کیا. گیس ہو ٹوک اس ان سائڈ, کیونکہ میرے ساتھ کوئی اور بھی تھا جس کا پاس اس کے پاس نہیں تھا, کسی اور کے پاس تھا, اور وہ ایکولی پریشان تھی. وہ تھی میری ٹائم افیئرز کی کہ جو منسٹر صاحب ہیں علی زیدی, ان کی وائف تھیں مسز علی زیدی, جو کہ جب میں پریشان کھڑی تھی کہ اب میں کیسے اندر جا سکتی ہوں, میرے پاس تو پاس ہی نہیں ہے, تو وہ بھی وہیں پہ مجھے دوسرے دروازے پر نظر آئیں بڑی پریشان. اور وہ تو باقاعدہ لڑ رہی تھیں کہ مطلب ہم خاص طور پہ اس کے لیے آئے ہیں, میرے میاں نے اوتھ لینا ہے, کیونکہ اس دن ایم این ایز نے اوتھ لینا تھا. تو پرائم منسٹر سے پہلے باقی سارے ایم این ایز نے اوتھ لینا تھا. تو اس وقت یہ تھا کہ شی واز آلسو ایکولی ڈسٹربڈ. ویسے شی واز وے مور ڈسٹربڈ دین می, لائک مجھے تو تھا کہ ٹھیک ہے میں بے شک ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی دیکھ لوں. تو یہ ہوا کہ میں نے خیر ان کو پہچان لیا, میں نے انہیں کہا کہ آ جائیں ہم بیٹھ جاتے ہیں. ہم خیر ایک کمرے میں بیٹھ گئے. اس کے بعد ان کا رابطہ ہوا علی زیدی صاحب سے کچھ دیر بعد, اور پھر جب علی زیدی ان کو لینے کے لیے آئے, اور ان کے ساتھ ایک اور صاحب بھی تھے عامر لیاقت حسین صاحب, جو آئے دن استعفیٰ دینے کی بات کرتے ہیں, تو علی زیدی نے پھر مجھے پہچان لیا. انہوں نے پھر, ویسے تو میرا تعارف ہو چکا تھا ان کی وائف سے, لیکن انہوں نے دوبارہ تعارف کروایا کیونکہ وہ مجھے جانتے تھے. اور اس کے بعد پھر عامر لیاقت حسین نے بھی کہا کہ آئیے آئیے بہن آئیے, آپ بھی آئیے, بھابھی بھابھی آئیے آئیے. وہ بھابھی کو بھی لے گئے اور پھر مجھے بھی کہا کہ آئیے بہن آپ بھی آئیے. تو ہم لوگ خیر پہنچ گئے. اس کے بعد کافی پروٹوکول کے ساتھ عامر لیاقت حسین صاحب نے ہمیں انٹر کر, ارے ارے ہمارے ساتھ ہیں, ارے 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 ان کو جانے دیجیے. تو خیر پھر ہماری انٹری ہوئی, اور لیکن تب تک تقریباً ختم ہو چکا تھا. جب تک ہم گئے آخری 10 منٹ تھے, تو وہ بس ہم نے تھوڑا سا وہ اٹینڈ کیا. لیکن میرا خیال ہے کہ اس سارے دن میں سب سے بڑا جو کیچ تھا وہ یہ تھا کہ زرداری صاحب اور بلاول زرداری صاحب کو جو مجھے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا, تو مجھے اندازہ ہوا کہ بالکل عوام کی جو اسیسمنٹ ہے وہ بالکل درست ہے ان لوگوں کے بارے میں. بلاول اتنے ہی کمزور ہیں جتنے وہ نظر آتے ہیں ٹی وی پر, جس طرح وہ دا وے ہی کمز اکراس آن میڈیا. اور زرداری صاحب بھی ماشاءاللہ بالکل اتنے ہی بڑے جیب کترے ہیں جتنے وہ آپ کو ٹی وی میں لگتے ہیں. اور اینڈ پہ ناظرین سندھ حکومت کی بات کریں گے. بلاول ابھی پریس کانفرنس کر رہے تھے ابھی بالکل 10 منٹ پہلے شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کر, جس میں وہ عمران خان پر بات کر رہے تھے. اور شرم نہیں آتی کہ ایف اے ٹی ایف جیسا سنگین معاملہ, اس کو بنیاد بنا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کے آرڈیننس میں آپ ترامیم کریں تو تب ہم ایف اے ٹی ایف ایشو پر حکومت کو سپورٹ کریں گے. شرم نہیں آتی کہ کراچی آدھے سے زیادہ اس وقت ڈوب چکا ہے. شرم نہیں آتی کہ پاکستانی عوام کتنی تکلیف کا شکار ہے, کس طرح سے ایک بچے کی تو وہ بلکہ ڈیتھ بھی ہو گئی, جس طرح انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو آئی, بچیاں بیچاری مدرسے میں پڑھ رہی تھیں اور بند ٹوٹنے سے کس طرح سے یعنی کہ پانی داخل ہوا, اور کیسے وہ بہا کے لے کے جا رہا تھا ان بچیوں کو. اور وہ اینڈ ٹائم پر, اللہ کا شکر ہے, اللہ بھلا کرے ہماری ریسکیو فورسز کا, جنہوں نے آ کر ان بچیوں کو ریسکیو کیا. سو بالکل شرم کا فقدان ہے. اور سوال آج کا یہی ہے سندھ حکومت سے میرا کہ کیا اتنا پانی کافی ہے شرم سے ڈوب مرنے کے لیے, یا مزید پانی بھی آ جائے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے ناظرین, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم بات کریں گے حامد میر صاحب پر. انہوں نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب پر ایک تازہ ترین نیا الزام لگایا ہے, اس پر بات کریں گے اور میں فیکٹس کے ساتھ ان کو جواب دوں گی. آپ اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. پاکستان زندہ باد. آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ہمارا نیریٹو زیادہ سے زیادہ اسپریڈ ہو سکے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.